زمین و آسمان خاموش تھے۔ ابھی کوئی انسان نہیں تھا، صرف اللہ کا حکم تھا اور ایک ایسا فیصلہ جو پوری انسانی تاریخ کی بنیاد بن گیا۔ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، انسان کی پہلی سانس سے پہلے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ وہاں ایسے مخلوق کو بھیجیں گے جو فساد کریں گے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کی بنیاد راکھی جا رہی تھی۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ایک عظیم امتحان شروع ہونے والا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، مختلف رنگوں کی مٹی، سرخ، محفوظ، کالی، زرد، پوری دنیا کی مٹی سے۔ پھر ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں تھا، ہر چیز کا نام، ہر مخلوق کی پہچان۔ فرشتے حیران رہ گئے اور انہوں نے مان لیا کہ انسان اللہ کی عظیم تخلیق ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جھک گئے، لیکن ایک مخلوق نے انکار کیا ہے، ابلیس۔ اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں مٹی سے بنے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ اللہ نے کرے جنت سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے ایک سازش کی۔ اس نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو، میں انسان کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے مہلت دی اور امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کے لیے ایک ساتھی بنایا، حضرت حوا علیہ السلام۔ دونوں کو جنت میں جگہ دی۔ فرمایا، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت سے مت کھانا۔ زندگی آرام کی تھی، سکون تھا، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے کہا، یہ درخت ہمیشی زندگی کا ہے، اگر تم اس سے کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ جھوٹ تھا، لیکن انسان کمزور ہے اور ابلیس نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت آدم اور حوا نے ہمیں درخت سے کھا لیا اور فوری سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ان کا لباس ہٹا دیا گیا، شرم محسوس ہوئی۔ اللہ نے فرمانا، کیا میں تم کو منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نہیں کہنا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے؟ دونوں نے اپنی غلطی مان لی اور فوراً توبہ کی۔ انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن امت کا اصل میدان اب شروع ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا، زمین پر اترو، تم اور تمہاری اولاد۔ ابلیس بھی تمہارا دشمن بن کے اترے گا، لیکن یاد رکھو، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو اس کی جوڑی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو منہ موڑے گا وہ عذاب میں ہوگا۔ حضرت آدم زمین پر آئے، پہلا انسان، پہلا نبی، اور انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں توبہ کا راستہ دکھایا۔ ابلیس آج بھی ہمارا دشمن ہے، وہاں وسوسے ڈالتا ہے، تکبر سکھاتا ہے، نافرمانی پر اکساتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے، بس ضرورت ہے سچی توبہ کی۔ حضرت آدم نے ہمیں سکھایا، غلطی سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہم سے ڈھونڈنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔